السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور صبح کا ٹائم ہے، بڑا خوشگوار موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہم نے نماز پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے۔ اور آج تو جمعہ کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن جتنا بھی ہو سکے درود پاک پڑھا کریں۔ اور آج سوچا کچھ اچھا اسلامی حوالے سے ایک ولاگ بنایا جائے، تو میرے پاس ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، تو آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میں آپ کو سناتی ہوں۔ تو واقعہ یہ ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوص سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید در سامان کی طرف چل اور عصایوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو۔ اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا، تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عصایوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سامان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سامان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ بہت بڑے علماء ہوئے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کے مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہو۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند سوال پوچھتا ہوں، اگر اس نے ان سب سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی۔ سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا 10واں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔ الزاریات ذرون کیا ہے، الحاملات وقرن کیا ہے، الجاریات یسرن کیا ہے، المقسمات امرن کیا ہے۔ وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے،
ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوئے ہو، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا ہو، وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سا دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہے، کون سا پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، تامہ کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کے 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو، کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے، وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو، نقیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد و لبد کیا ہے اور تم ورم کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا نناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو اور نہ جن ہو اور نہ فرشتے، یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں، آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا صحیح جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے، سب نے کہا ہاں، پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے، پھر فرمایا کہ تمہارا سوال کہ ایسے ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہیں، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، اور 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہیں، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11واں جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 ہیں ان کا 12واں بھائی نہیں، 11 ہیں ان کا 12واں بھائی نہیں ہے، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، اور تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لاشی بتانے میں سچا ہے، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی، اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں،
اور الزاریات ذرون 4 ہوائیں ہیں، مشرقی غربی جنوبی شمالی، اور الحاملات وقرن بادل ہیں، اور الجاریات یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز، اور وہ پانی جو نہ آسمانوں سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور ناشکم مادر سے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والے دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا اور حضرت ختیجہ سیدہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فاطمہ زہرا اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں۔ باقی رہا افضل دریا، وہ سیہون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ تامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتا پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں، تو وہ درخت سال ہے 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسول کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہیں کہ مغز، سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر، قطمیر، فتیل، سبد و لبد، تم، ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم، ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ الاشرار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا طقت الابطال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی،
اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البر والکفار سبحان الملک الجباری، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا النظر یا بنی آدم فی ہذہ الدنیا غربا و شرقا ما تری فیہا احدا یبقی، اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ تو انسان ہیں نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں، اور تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض میں علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتہ کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر پگڑ بے ہاں ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ بولا جواب مجھے آتا ہے، اگر وہ میں جواب بتاؤں تو تم میری موافقت نہیں کر سکو گے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنی اپنی زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤ۔ تو یہ تھا علم والے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ تو آئیے ہم اللہ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی گئی ہے تو اسے خوش قسمتی میں بدل دے، اگر کوئی شر لکھا ہے تو اسے خیر میں بدل دے، اگر کوئی نعمت کم ہے تو ان کو ہمارے حق میں بہتر فرما کے ان میں اضافہ فرما، اگر گمراہ ہونا لکھا ہے تو اسے ہدایت میں بدل دے، اور اگر کسی نے دل دکھایا یا ہم سے کسی کا دل دکھا ہے تو سب کے دلوں کو صاف فرما کر ہم سب کو صاف فرما، اگر ہم سب کو معاف فرما، اگر ہمارے پاس عقل کی کمی ہے تو اس کو بڑھا دے، اگر کوئی غلط فیصلہ کرنے لگیں تو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کرنا، اور سب سے بڑھ کر تیرا فضل و کرم ہم پر تھوڑا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جھولیاں تیرے فضل و کرم سے بھی خالی نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نماز پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے میں اپنے چینل کو آگے لے کر چلوں گی، اور آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی اچھی باتیں، اسلامی باتیں اللہ تعالیٰ ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔